الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا وشفاء صدورنا وغوثنا وغياثنا ومغيثنا ومعيننا وقطبنا وفريدنا ونظامنا وسراجنا وأولانا وأشرفنا ونور عيننا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بارگاہ رسالت میں درود پاک کا نذرانہ پیش کیجیے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد و اصحاب سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم صلاة و سلاما علیک یا رسول اللہ. قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت بینات تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا. اللہ رب العالمین جل جلالہ عم نوالہ اس آیت بینات میں دعا کا ذکر فرما رہا ہے. آپ جانتے ہیں کہ ہم اللہ تبارک و تعالی کی عبادت، اس کی بندگی، اس کی توحید، اس کی تمہید بیان کرتے ہیں یا کوئی بھی نیک عمل کرتے ہیں تو اس عبادت کے بعد دعا کرتے ہیں. دعا کے معنی پکارنا، طلب کرنا. اور نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے. یعنی انسان عبادت کرے تو اس کو چاہیے کہ اس کے بعد اپنے خالق اور مالک کی بارگاہ میں دست سوال دراز کرے، اللہ تبارک و تعالی سے مانگے، اس سے طلب کرے. اور خالق کائنات یہ چاہتا ہے کہ اس سے مانگا جائے، طلب کیا جائے. اور جو لوگ اس سے نہیں مانگتے، طلب نہیں کرتے، اللہ تبارک و تعالی ان سے ناراض ہو جاتا. مذکورہ آیت میں فرمایا اجیب دعوت الداعی اذا دعانی فلیستجیبوا لی. جب پکارنے والا پکارتا ہے تو میں اس کی پکار کو سنتا ہوں اور قبول کرتا ہوں. اس میں کسی وقت کی قید نہیں، کسی دن کی قید نہیں، کسی مہینے کی قید نہیں. اذا دعان، جب پکارے.
جس وقت جس لمحے پکارے. پتہ یہ چلا کہ انسان کسی وقت بھی دعا کر سکتا ہے، کسی لمحے بھی دعا کر سکتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی وقت کی، کسی ٹائم کی، کسی لمحے کی، کسی دن کی یا کسی مہینے کی قید نہیں لگائی کہ اگر اس دن دعا کی جائے گی تب ہی سنا جائے گا اور اس کے علاوہ کی جائے گی تو نہیں سنا جائے گا. جب چاہے پکارے، جب چاہے مانگے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے دستے سوال دراز کر دے. خالق کائنات سن رہا ہے اور اس کی دعا کو شرف قبولیت عطا فرما رہا. لیکن دعا کی قبولیت کے کچھ اوقات ہیں اور کچھ مقامات ہیں. کچھ اوقات وہ ہیں جن میں لازمی دعا قبول ہوتی، کچھ مقامات وہ ہیں جہاں پر لازمی دعا قبول ہوتی. اب وہ اوقات کیا ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کچھ راز ہیں جو اس نے اپنے بندوں کو نہیں بتائے. مثلا زندگی اور موت راز ہے. کس کی کتنی زندگی ہے، کب موت آئے گی انسان نہیں جانتا. کس کا رزق کہاں ہے نہیں جانتا. کتنا کھائے گا نہیں جانتا. ایک لقمہ آپ نے اٹھا لیا، آپ نہیں کہہ سکتے کہ میں کھا سکتا ہوں. اکثر ایسا ہوتا ہے کہ وہی لقمہ باہر آ جاتا ہے، کھانسی ہوئی باہر آ گیا. بے شمار مثالیں ہیں. زندگی اور موت راز ہے، رزق راز ہے، شب قدر راز ہے، حروف مقطعات راز ہیں. بے شمار چیزیں ہیں جو راز ہیں، نہیں بتائی. کبھی بتانے میں حکمت ہے اور کبھی نہ بتانے میں حکمت. شب قدر راز ہے، نہیں بتایا کیوں، حکمت ہے. ہاں ایک نشاندہی کر دی، 21ویں سے لے کر 29ویں تک تلاش کرو. جب ہم نے اتنا کرم کیا ہے کہ ایک رات تم گزار دو تو 1000 مہینوں کے برابر ثواب لے لو، تو تم بھی تو تھوڑی سی محنت کرو، تم بھی تھوڑی سی کوشش کرو. اور جب تم اس میں تلاش میں جاگو گے تو پہلے اگر تعین کر دیا جاتا تو لوگ اسی رات میں جاگتے، اس کے علاوہ نہ جاگتے. لیکن اب تعین نہیں کیا، بتایا نہیں کون سی ہے. 21ویں سے لے کر 29ویں تک ہر رات آپ جاگ رہے ہیں. شاید یہ ہو، شاید 27ویں ہو، شاید 29ویں ہو، شاید 21ویں ہو. ہم جاگ رہے ہیں. بتایا جاتا تو ایک ہی رات جاگتے. اب جب ہر رات جاگ رہے ہیں تو ہر رات جاگنے کا ہر رات شب برات کا ثواب، شب قدر کا ثواب مل رہا. ہر رات شب قدر کا ثواب مل رہا. کہنے کا مقصد یہ کبھی بتانے میں حکمت اور کبھی نہ بتانے میں حکمت. تو اب دعا کی قبولیت کے جو اوقات ہیں علماء نے اپنے طور پر کچھ اوقات بتا دی. مثلا جمعے کے دن فجر کے وقت جو دعا مانگے قبول، بعض علماء نے لکھا. اور جمعے کے دن جب خطیب منبر پر بیٹھ جائے، ایک خطبہ ہوا، اس کے بعد بیٹھا، پھر دوسرا خطبہ ہوا، تو 2 خطبوں کے درمیان جو دعا مانگی جائے قبول. اسی طرح جمعے کے دن عصر کے وقت 1 ساعت ہے، جو دعا مانگی جائے قبول. لیکن حتمی طور پر کسی نے نہیں کہا کہ جو ہم لکھ رہے ہیں یہی آخری ہے، جو ہم لکھ رہے ہیں یہی مستند ہے. اب 3 قول ہو گئے نا، فجر کے وقت، 2 خطبوں کے درمیان اور عصر کے وقت. چھپایا، بتایا نہیں. ان میں سے کون سی ساتھ؟ چھپانے میں حکمت کیا ہے؟ یہ پورا دن اللہ سے مانگتے ہوئے گزار دو، اس سے طلب کرتے ہوئے گزار دو. اپنے گناہوں پر نظر کر کے ندامت کے ساتھ آنسو بہا کر اللہ کی بارگاہ میں اپنے دستے سوال دراز کر کے اس سے مانگو. اگر وہی ساتھ تمہیں مل گئی، اگلے پچھلے سب گناہ معاف ہو. تو کبھی بتانے میں حکمت اور کبھی نہ بتانے میں حکمت. تو دعا کی قبولیت کے کچھ اوقات
اور دعا کی قبولیت کے مقامات۔ آپ نے گھر میں دعا کی، اس کا مقام الگ ہے، وہاں سے چل کر مسجد میں چلے گئے تو مقام الگ ہے، اور وہاں سے چل کر بیت المقدس تو مقام الگ ہے، وہاں سے مسجد نبوی تو مقام الگ ہے، اور مسجد حرام تو مقام الگ۔ گھر میں نماز پڑھی، ثواب مل گیا، لیکن چل کر مسجد میں گئے 27 درجے زیادہ ثواب۔ جامع مسجد میں چلے گئے، اس سے بڑھ کر ثواب۔ مسجد نبوی میں 50,000 کا ثواب، مسجد حرام میں 1,00,000 کا ثواب۔ جیسے جیسے مقامات تبدیل ہوتے گئے، ان مقامات کے درجے جیسے بلند ہوتے گئے، ثواب کا نتیجہ ویسے ہی ہوتا گیا۔ اور یاد رکھیے، ایک ہے انفرادی عبادت اور ایک ہے اجتماعی عبادت۔ ایک آدمی اکیلا نماز پڑھ رہا اور ایک آدمی مسجد میں جا کر باجماعت نماز پڑھ رہا، 27 گنا ثواب زیادہ ہے، 27 درجے زیادہ ہے۔ اور اگر جماعت میں کوئی جنتی ہے تو خالق کائنات سے امید ہے کہ اس جنتی کی وجہ سے پورے نمازی جنتی، اور اگر امام جنتی ہے تو امید ہے کہ اس امام کی وجہ سے سارے مقتدی جنتی، اور اگر مقتدیوں میں ہے تو ان کی وجہ سے سارے مقتدی اور امام بھی جنتی۔ فائدہ ہوا یا نہیں ہوا؟ ہوا نا فائدہ۔ مجمع میں جنتی کوئی نہ کوئی، اور یہاں تو سارے جنتی بیٹھے، سارے ہی ہے نا، الحمدللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ جنت میں جانے سے کتنے خوش ہو، پھر جنتیوں والے کام بھی کرو تاکہ مستند ہو جائے۔ تو اس لیے اجتماعی عبادت اور انفرادی عبادت فرق ہے، زمین آسمان کا فرق ہے۔ آپ گھر میں عبادت کر لیں بات الگ ہے، مسجد میں کریں تو بات الگ ہے، خانقاہ میں کریں تو بات الگ ہے، مسجد نبوی میں الگ ہے، مسجد حرام میں الگ ہے۔ مقامات بدلتے گئے، عبادت کا نتیجہ، اس کا ثمرہ، اس کا ثواب بدلتا گیا۔ اور یہ سب چیزیں صرف نسبتوں کی وجہ سے۔ نسبت ثواب کو کہاں سے کہاں لے جائے۔ منا میں وادی محصر اصحاب فیل پر عذاب نازل ہوا۔ اصحاب فیل کا واقعہ سنا ہے نا، کنکریاں اوپر سے گری، پہلا فضائی حملہ دنیا میں، پہلا فضائی حملہ وہی تھا، فضا سے ہی تو پھینکا تھا نا۔ تو انہوں نے اسی کو دیکھ کر تو بنائے یہ سارے راکٹ۔ یہ ہماری چیزیں ہمارے قرآن کو پڑھ کے بنا رہے ہیں، یہ تو ڈرون حملے کر رہے ہیں اوپر سے۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے نہیں دیکھا کہ آپ کے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ الم یجعل کیدہم فی تدلیل، کیا ان کے داؤ کو غلط نہیں کر دی؟ پورا قصہ موجود ہے نا۔ تو اس وادی میں جہاں عذاب نازل ہوا، آج تک حکم ہے کہ وہاں ٹھہرو نہیں، تیزی سے گزر جاؤ۔ ٹھہرنے کا حکم نہیں ہے۔ کیوں؟ یہاں پر عذاب نازل ہوا ہے۔ ہم کہیں مولا یہ کوئی کل نازل ہوا ہے، کل نازل ہوا ہے، پرسوں نازل ہوا ہے، یا پچھلے ہفتے یا پچھلے سال؟ نہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت سے 3 مہینے قبل، اور بعض روایت میں 6 مہینے، با اختلاف روایت، کب نازل ہوا۔ اور آج تک حکم یہ ہے جب وہاں سے گزرو تیزی کے ساتھ گزر جا۔ کیوں؟ اس جگہ کو ان لوگوں سے نسبت ہے جن پر غضب نازل ہوا، جن پر غضب نازل ہوا، مغضوبوں سے نسبت ہے۔ تو جس مقام کو مغضوبوں سے نسبت ہے وہاں سے گزر جانے کا حکم ہے، اور جس مقام کو محبوبوں سے نسبت ہے وہیں بیٹھ جانے کا حکم۔ مسجد نبوی میں جاؤ بیٹھ جاؤ، ریاض الجنہ میں جاؤ بیٹھ جاؤ، اصحاب صفا کے چبوترے پر بیٹھ جاؤ، حرم میں جاؤ تو بیٹھ جاؤ، مقام ابراہیم پر بیٹھ جاؤ۔ یہ سارے مقامات ہیں محبوبوں سے نسبت، نیک بندوں سے نسبت۔
تو جس مقام کو، جس جگہ کو اللہ کے مغضوبوں سے جن پر غضب نازل ہوا ان سے نسبت ہے، وہاں تیزی سے گزر جانے کا حکم ہے، اور جس مقام کو محبوبوں سے نسبت ہے، محبوب بندوں کے قدم لگے وہیں بیٹھ جانے کا حکم۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہاں رحمتیں نازل ہو رہی، محبوب بندے اس وقت گزرے ہیں، رحمتیں آج تک نازل ہو رہی۔ مقام ابراہیم پر قدم حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے کب لگے؟ آج تک 2 رکعت نفل ادا کرنے کا حکم ہے نا، حکم۔ لیکن ایک سوال پیدا ہوا، اب ایسا نہیں کرنا۔ آپ نے کہا کہ آپ نے تو کہہ دیا کہ مقام ابراہیم پہ جاؤ، بیٹھ جاؤ، بیت اللہ کے پاس جاؤ، بیٹھ جاؤ، اصحاب صفہ کے چبوترے پر بیٹھ جاؤ۔ تو ایسے نہیں، واقعی جا کے بیٹھ جانا، بڑا رش ہوتا ہے وہاں پر، نفل پڑھ کے اٹھ جانا ورنہ دوسرے پریشان ہوں گے۔ طواف کے بعد حکم ہے نا مقام ابراہیم پر 2 رکعت نفل پڑھو، تو اب ہمارے حاجی صاحبان کیا کرتے، وہیں جا کے نیت باندھتے، یہ نہیں دیکھتے کہ رش کتنا ہے۔ حالانکہ حکم یہ اگر رش ہو تو اسی کی سیدھ میں آپ پیچھے ہو جائیں، پیچھے کی طرف جا کے پڑھ لیں، نفل ادا ہو جائے۔ 2 رکعت نفل واجب طواف اسے کہا جاتا ہے۔ 7 چکر کا ایک طواف ہے نا، تو جب 7 چکر پورے ہوں تو 2 رکعت نفل واجب طواف مقام ابراہیم پر افضل ہے۔ لیکن اگر رش ہو تب وہ پھر بھی جا کے نیت باندھ لے۔ اور پھر کیا ہوتا ہے، جب تک کھڑا ہے آدمی نظر آ رہا ہے، جب رکوع میں گیا اور جب سجدے میں گیا تو نظر ہی نہیں آتا۔ اور جو چکر چل رہا ہے، لوگ گھوم رہے ہیں، گھومتے گھومتے وہاں پر آئے، کوئی اس کی کمر پہ پیر رکھ کے گزر گیا، کوئی لڑکھڑا کے گر گیا، اب بعد میں اٹھ کے خود بھی چیخ رہے ہیں، اس سے بھی لڑ رہے ہیں، ادھر شرطہ بھی آ کے مار رہا ہے۔ اس لیے اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ اگر رش ہو، اور رش تو ہوتا ہی عموماً، تو یہ کوشش نہ کریں کہ مقام ابراہیم پر اسی کی سیدھ میں آپ پیچھے حرم میں جس مقام پر چاہیں نفل پڑھ لیں، ادا ہو جائے گا۔ کہنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ جن مقامات کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوبوں سے نسبت ہے وہیں رحمتوں کا نزول ہے، وہیں بیٹھ جانے کا حکم ہے، اور جن مقامات کو مغضوبوں سے جن پر غضب نازل ہوا وہاں تیزی کے ساتھ گزر جانے کا حکم ہے۔ ایک پتھر ہے جسے مارا جا رہا ہے، ایک پتھر ہے جسے چوما جا رہا ہے۔ مینا میں مارتے ہیں نا، چھوٹا شیطان، منجلا شیطان، بڑا شیطان، 3 شیطان ہے، 3، ٹھیک ہے نا، 3۔ 7 کنکری اٹھائی، ماری، کیا وہاں پر شیطان موجود؟ نہیں، شیطان موجود نہیں۔ لیکن جب کنکری اس مقام پر پڑتی ہے اذیت شیطان کو ہوتی ہے، اور سرکار نے فرمایا اس دن شیطان جتنا ذلیل ہوتا ہے کسی دن نہیں ہوتا۔ پتھر یہ بھی ہے، پتھر وہ بھی ہے، اسے مار رہے ہیں اور حجر اسود چوم رہے ہیں، چوم رہے ہیں نا حجر اسود کو۔ کیوں؟ اس کو نسبت ہے شیطان سے اور اس کو نسبت ہے حبیب رحمان سے۔ تو جس کو شیطان سے نسبت ہے اسے قیامت تک مارا جا رہا ہے، اور جسے حبیب رحمان سے نسبت ہے قیامت تک چوما جا رہا ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں شیطانوں سے نسبت نہ رکھو، محبوبوں سے نسبت رکھو۔ محبوبوں سے نسبت رکھو گے تو چوما جائے گا، اور شیطانوں سے نسبت رکھو گے تو مارا جائے گا، پٹائی لگے گی۔ سمجھ گئے نا؟ اگر نہیں چوم رہے ہیں، اب وہ بھی پتھر، وہ بھی ہے حجر اسود پتھر ہے نا۔ ہم مزار کو چوم لے تو یہ شرک ہے، اور حجر اسود کو چوم لے تو وہ جائز ہے۔ کیوں چومتے ہو؟ کرے جنتی ہے۔ ہم نے کہا مزار کے اندر جنتی ہے، وہ پتھر جنتی ہے، اس کے اندر جنتی ہے۔ جنتی وہ بھی ہے، جنتی یہ بھی، اس لیے ہم چوم رہے ہیں۔ میرے رسول نے پتھروں کو نکال کر پھینکا حرم سے۔ جب حرم میں داخل ہوئے سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام، ایک چھوٹی سی چھڑی سرکار کے دستے مبارک میں، جس کی طرف اشارہ کرتے وہ بت گر جاتا۔ فرمایا جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ حق آ گیا، باطل مٹ گیا، اور بے شک باطل مٹنے ہی کے لیے۔ ایک ایک بت کو اٹھا کر پھینک دی۔
صحابہ اٹھا اٹھا کر باہر پھینک رہے ہیں. تو جن بتوں کو پھینکا تھا وہ بھی تو پتھر تھے، ان کو پھینک دیا. اور حجر اسود یہ بھی پتھر تھا، پھینکا نہیں، اس کو لگا دیا، بلکہ اس کو چوم لیا جا کر. پتھر وہ بھی تھا، پتھر یہ بھی. ان پتھروں کو نکال کر پھینک دیا، بیت اللہ کے اندر سے نکال کر پھینک دیا، حرم سے نکال کر پھینک دیا، بیت اللہ کی چھت پر جو تھے وہاں سے اٹھا کر پھینک دیا. اور ایک پتھر تھا اسے باقی رکھا، بلکہ 2 پتھر، مقام ابراہیم بھی پتھر، اس کو بھی حضور نے باقی رکھا، نہیں پھینکا. حجر اسود بھی پتھر باقی رکھا، نہیں پھینکا. کیوں؟ یاد رکھیے، جن پتھروں کو پوجا جا رہا تھا ان کو نکال کر پھینکا، جن کو چوما جا رہا تھا ان کو رہ دیا. سمجھ گئے؟ تو ہم مزارات کو پوجتے نہیں ہیں، چومتے ہیں. پوجنا اور ہے، چومنا اور ہے. یہیں سے اہل سنت کا نظریہ پتہ چل گیا کہ جن کو پوجا جائے گا سرکار نے نکال کر پھینک دیا، اور جس کو چوما جا رہا تھا ان دونوں پتھروں کو باقی رکھا گیا. نسبت کی بات، تو جب نسبت ہو گئی شیطان سے مار پڑ رہی ہے، اور نسبت ہو گئی حبیب رحمان سے قیامت تک چوما جا رہا. تو محبوبوں سے نسبت رکھو، مقبولوں سے نسبت رکھو. جن اوقات کو اللہ کے نیک بندوں سے نسبت ہو گئی، جن مہینوں کو اللہ کے نیک بندوں سے محبوبوں سے نسبت ہو گئی، وہی قابل تکریم اور تعظیم ہو. اور جن مقامات کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب بندوں سے نسبت ہو گئی، وہی قابل تکریم اور تعظیم ہو گئی. تو کچھ اوقات مقبولیت کے، کچھ مقامات مقبولیت کے. تو بتانے میں حکمت اور نہ بتانے میں حکمت. کچھ چیزیں بتا دی گئی. شب برات تعین ہے یا نہیں ہے؟ کون سی شب ہے؟ کون سی شب ہے؟ 15ویں شب ہے نا، 14 شب ہے. تعین ہے نا. 16 17 تو نہیں، 11 12 تو نہیں. تعین ہے، اسی رات میں ہم جاگتے. شب معراج کون سی؟ آج پتہ چل جائے کون کون جاگتا ہے. 27ویں. اور شب قدر اس میں پھنس جاؤ گے، اس کا تو تعین ہے نہیں. 21ویں سے لے کر 29ویں تک ساری سب میں جاگو. 2 راتیں تو بتا دیں، باقی نہیں بتائیں. وہاں بتانے میں حکمت ہے یا نہ بتانے میں حکمت؟ کبھی چھپانے میں حکمت، کبھی بتانے میں حکمت. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سربستہ راز ہے. لیکن ایسا نہیں ہے کہ شب قدر ہم نہیں جانتے تو سرکار بھی نہیں جانتے. سرکار جانتے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام جانتے ہیں، اور سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو بھی بتایا. تو کبھی بتانے میں حکمت، کبھی نہ بتانے میں حکمت. تو بات یہاں سے چلی کہ ہم دعا کرتے ہیں، صبح و شام دعا کریں، دن رات دعا کریں، کسی وقت بھی دعا کریں. اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب چاہے جب پکارے میں سن رہا. خالق کائنات کہہ رہا پکارو، مجھ سے مانگو، طلب کرو. اور جو نہیں مانگتا اللہ رب العالمین جل جلالہ عم نوالہ ناراض ہو جاتا. تو ایک بات تو یہ پتہ چلی کہ جب چاہیں دعا کر سکتے، اور دعا کرنا ضروری ہے، خاص طور پہ فرض نمازوں کے بعد. یہ بھی حدیث شریف میں کہ فرض نمازوں کے بعد کی گئی دعا مقبول ہے. بعض لوگ دعا نہیں کرتے نا، نماز پڑھی اور فوراً اٹھ کے چل دی، مانگنے کی ضرورت نہیں، فوراً چلے. اور ان سے کہو دعا کرو، کہہ رہے سورہ فاتحہ دعا تو ہے. یہ سورہ فاتحہ جو دعا ہی تو ہے. ہم نے کہا بے شک دعا ہے، لیکن اس کے بعد بھی دعا کا کوئی ٹائم نہیں ہے. نماز کے بعد دعا کرنے سے منع نہیں کیا، حکم دیا ہے. حدیث شریف کے مطابق فرض نمازوں کے بعد کی گئی دعا مقبول ہے. اسی لیے نماز جنازہ کے بعد دعا کرتے ہیں کہ وہ بھی فرض ہے، اگرچہ فرض کفایہ ہے. تو دعا جب چاہو کرو، بار بار کرو، ہر وقت کرو، ہر لمحے کرو. خالق کائنات سن رہا.
اس نے کوئی دن کی قید نہیں لگائی، کوئی وقت کی قید نہیں لگائی. ہاں یہ ضرور ہے کچھ اوقات مقبولیت کے ہیں، کچھ مقامات مقبولیت. اور وہ اسی لیے کہ جن اوقات کو، جن مقامات کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک، مقبول، محبوب بندوں سے نسبت ہو گئی وہی مقبول ہو. صبح کا وقت، صبح صادق، سرکاری دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت، وہی وقت مقبولیت کا، وہی وقت مقبولیت کا. جو دعا مانگو قبول. قبول ہے یا نہیں؟ مانگی کبھی اس وقت دعا؟ اٹھے ہی نہیں تو مانگیں گے کیا؟ اٹھے تھے کبھی؟ ہاں چلو بہت سے لوگ تو اٹھے ہوں گے شاید. صبح صادق کے بعد، فجر سے پہلے. تو یہ سب نسبتوں کی بات. ادنا کو اعلیٰ سے نسبت ہو جائے وہ ادنا اعلیٰ ہو جائے. جب انسان اپنے گناہوں پر نظر کر کے ندامت کے آنسو بہاتا ہے، خالق کائنات کا دریائے کرم، دریائے رحمت جوش میں آ جاتا ہے اور وہ اس کے اگلے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام، آپ کے زمانے میں قحط پڑ گیا، قحط سالی ہوئی، لوگ پہنچ گئے. اے موسیٰ علیہ السلام، باران رحمت برسنا بند ہو گیا، ہر طرف قحط سالی ہے، پانی کا قطرہ نہیں، کھیتیاں ویران ہیں، برباد ہو رہی ہیں. آپ نے فرمایا چلو اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں. اپنی قوم کو لے کر کھلے میدان میں تشریف لے آئے، دعا کی، دست مبارک اٹھایا. اے الہ العالمین، اپنی رحمت، اپنا کرم ہم پر نازل فرما اور بارش برسا دے. بارش نہیں ہوئی. دعا فرمائی، بارش نہیں. موسیٰ کلیم اللہ دعا کر رہے، مولا بارش نہیں ہوئی. ارشاد ربانی، موسیٰ اس مجمع میں ایک ایسا آدمی ہے جو بہت گناہگار ہے، ہمارا نافرمان ہے، مسلسل نافرمانی کر رہا ہے، اس کی وجہ سے بارش نہیں ہو رہی. اس کو اس مجمع سے نکال دو، بارش ہو جائے گی. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اس مجمع میں، اور اتنا گناہگار کہ اس کی وجہ سے بارش نہیں ہو رہی. اعلان کیا، اس مجمع میں کون ایسا آدمی ہے جو مسلسل اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کی خلاف ورزی کر رہا، نافرمانی کر رہا، اور وہ ایسا نافرمان ہے کہ اس کی وجہ سے بارش نہیں ہو رہی. خالق کائنات کا حکم ہے اس مجمع سے نکل جائیں، بارش ہو جائے گی. اب بتائیے، جب یہ اعلان ہوا تو ظاہر ہے ہر شخص اپنے عیب و ہنر کو جانتا، جو کچھ اس نے کیا وہ جانتا ہے. جب اس نے یہ اعلان سنا اس گناہگار، خطاکار، سیاہکار آدمی نے، تو وہ ڈر گیا اور اس نے کہا میں جب اس مجمع سے نکل کر جاؤں گا تو کتنی رسوائی ہوگی. ظاہر ہے اگر کئی لوگ اٹھ کر جائیں تو پتہ نہیں چلے، اور اگر سب بیٹھے ہیں ایک آدمی اٹھ کر جا رہا ہے تو سب کی نگاہیں پڑیں گی نا، اچھا یہ آدمی ہے، اس کی وجہ سے بارش نہیں ہو رہی، یہ جا رہا ہے. اس نے اپنے دل ہی دل میں گڑ گڑا کر، رو کر، سچے دل سے دعا کی، مولا میرا پردہ رکھ، مولا میرے عیبوں کو ڈھانپ لے، مولا میں گناہگار، سیاہکار، خطاکار جو بھی ہوں، لیکن آج میں سچے دل سے توبہ کرتا ہوں، میری پردہ پوشی فرما لے. میں سچے دل سے توبہ کرتا ہوں، آئندہ کبھی تیری نافرمانی نہیں کروں. اور آپ جانتے ہیں جب انسان سچے دل سے توبہ کرے، چاہے اس کے گناہ سمندر کے جھاگ کے برابر بھی ہوں، خالق کائنات معاف فرما دے. سچی توبہ. اور اس کو اتنی شرمندگی، اتنی ندامت کہ میں جاؤں گا سب دیکھیں گے، میرا راز فاش ہوگا. اب ظاہر ہے ہر آدمی تو نہیں جانتا نا کسی نے کیا کیا. ہر کوئی سکہ بن کے پھر رہا ہے ہم نیک ہیں، ہم متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، یہ نہیں پتا کیا کیا کیا. اور جب مجمع سے اٹھ کر جائے گا تو کیا حال ہوگا. جب اس نے سچے دل سے توبہ کی، خالق کائنات نے معاف فرما دیا، بارش برسنا شروع ہو. بارش ہو گئی.
اب موسیٰ علیہ السلام حیران، نکل کر تو کوئی گیا نہیں، اب بارش ہو گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو فرماتا ہے موسیٰ اس مجمع میں گناہ گار ہے، ہمارا نافرمان ہے، اس کو نکال دو، بارش ہو جائے گی۔ اور میں نے اعلان بھی کر دیا، نکلا بھی کوئی نہیں، بارش برس گئی۔ اے الہ العالمین، کوئی نکلا تو نہیں، تو نے بارش برسا دی۔ موسیٰ ہم نے اسے معاف کر دیا، اس نے سچے دل سے توبہ کی ہے، ہم نے معاف کر دیا۔ اب موسیٰ علیہ السلام کو جستجو، وہ ہے کون؟ کون ہے وہ جس کی وجہ سے بارش نہیں ہو رہی تھی اور اسی کی وجہ سے ہو گئی؟ اس کی وجہ سے نہیں ہو رہی تھی نا کہ موجود ہے، اور جب توبہ کر لی تو ہو گئی بارش۔ کون ہے؟ پھر عرض کیا مولا مجھے تو بتا دے وہ کون، وہ گناہگار کون تھا، مجھے تو بتا دے۔ اب سنو خالق کائنات کا ارشاد، وہ ستار العیوب ہے، وہ غفار الذنوب ہے، گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، پردہ پوشی فرمانے والا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام عرض کرتے مولا مجھے تو بتا دے وہ کون ہے۔ خالق کائنات فرماتا ہے موسیٰ جب وہ گناہگار تھا تب ہم نے پردہ پوشی رکھی، اب تو وہ نیکوکار ہو گیا، اب تو توبہ کر لی ہے، ہم کیوں بتا دے وہ کون؟ اب تو اس نے توبہ کر لی۔ پتہ یہ چلا کہ انسان سے گناہ، خطا و تقاضۂ بشریت ہوتی ہیں، قصدن یا سہون، عمدن یا جان بوجھ کر یا بھول کر، ہر انسان سے خطا ہوتی ہیں، لیکن اسے چاہیے کہ خالق کائنات کے سامنے سچے دل سے توبہ کر لے، اس امید کے ساتھ توبہ کر لے کہ وہ معاف فرمائے گا، انشاءاللہ معاف کر دے۔ یہ اس کی شان ہے، وہ رحمت للعالمین، وہ رب العالمین ہے، اور اس کا محبوب رحمت للعالمین۔ اپنی رحمت اپنے بندوں پر نازل فرما دیتا، رحمت کی آغوش میں گناہگاروں کو لے لیتا۔ ایسے رحیم اور کریم خالق اور مالک کے سامنے اپنی پیشانی کو جھکا کر جب انسان سچے دل کے ساتھ توبہ کرتا ہے، اس کی رحمت جوش میں آتی ہے اور وہ اگلے پچھلے سب گناہوں کو معاف فرما دیتا۔ لیکن ہماری کیفیت یہ ہے کہ ہم اسے بھولے ہوئے ہیں۔ ہم نے ہر ایک کے لیے وقت رکھا ہے، بیوی کے لیے وقت ہے، بچوں کے لیے وقت ہے، عزیز و اقارب کے لیے وقت ہے، کاروبار کے لیے وقت ہے، نوکری کے لیے وقت ہے، ہر ایک کے لیے وقت ہے۔ اس کے لیے بھی وقت ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، اس کے لیے کیا وقت ہے؟ کوئی ٹائم ہے کہ ہاں جی 5 وقت نماز، یہ اسی کے لیے تو ٹائم ہے، ہم نے رکھا ہے اس کے لیے۔ انہوں نے کہا تم نے کیا رکھا؟ یہ تو اس نے رکھا، تم نے تو نہیں رکھا نا، ہم میں سے کسی نے رکھا؟ یہ تو اس نے رکھا۔ ہم نے کیا ٹائم رکھا؟ اور جو اس نے رکھا وہ بھی ڈیوٹی ہے، لازم ہے، فرض ہے، ضروری ہے، اگر نہیں کرو گے عذاب ہے، باز پرس ہے، قیامت میں پوچھا جائے گا۔ ہم نے نہیں رکھا، اس نے رکھا، اور جو اس نے رکھا وہ بھی پورا نہیں کرتے، جو اس نے رکھا وہ بھی پورا نہیں کرتے۔ فجر کی نماز کے بعد کا وظیفہ کسی کو بتا دو، فوراً ہنسنا شروع کر دیں، نہیں جی یہ نہیں، عشاء کے بعد کا پڑھ لیں، فجر میں مشکل ہے۔ کیوں؟ 9 بجے اٹھیں گے تو فجر کیا پڑھیں گے؟ اگر فجر کی نماز پابندی کے ساتھ پڑھ لیں، آدھی سے زیادہ مسئلے حل ہو جائیں، پریشانیاں دور ہو جائیں۔ فرشتے جو رحمتیں لے کر نازل ہوتے ہیں، جب وہ رحمتیں نازل ہوں تو رزق میں بھی برکت ہو، روزگار میں بھی برکت ہو، صحت میں بھی برکت ہو، ہر چیز میں برکت ہو۔ خالق کائنات نے رزق کا وعدہ کیا ہے، جو پڑھ رہے ہیں ان کو بھی دے رہا ہے، جو نہیں پڑھتے ان کو بھی دے رہا۔ لیکن فرق یہ ہے کہ جو پابندی کے ساتھ اس کی الوہیت کا اقرار کر رہے ہیں، اس کے سامنے سر جھکا رہے ہیں، ان کو دے رہا ہے، ساتھ میں برکتیں بھی شامل کر رہا۔ اور جو نہیں پڑھ رہے دے رہا ہے، برکتیں چھین لی، ہزاروں لاکھوں روپے کما لیے، پتہ نہیں چلا کہ کدھر گئے، کسی کے بیماری میں خرچ ہو گئے، کسی کے پریشانی میں خرچ ہو گئے، کسی حادثے میں خرچ ہو گئے، برکت نہیں۔ اور اگر اس کی پابندی، اس کی بارگاہ میں حاضری کی پابندی
تو پھر رزق بھی ہے، برکت بھی ہے، رحمت بھی ہے، صحت بھی ہے، سب کچھ اس میں۔ ایک چیز ہے آفیشل ٹائم اور ایک چیز ہے اوور ٹائم، دو ہے نا۔ دیکھیے کسی کارخانے میں 8 بجے سے 5 بجے تک ٹائم مقرر ہے نا۔ آپ لوگ آگے ہو جائیں تاکہ پیچھے لوگ جو بیٹھے ہیں نا آرام سے بیٹھ جائیں، آگے ہو جائیے تھوڑے سے، جو لوگ بعد میں آ رہے ہیں وہ آرام سے بیٹھ جائیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد صلاۃ دائمۃ بدوام الملک الحی القیوم۔ آفیشل ٹائم اور اوور ٹائم۔ آفیشل ٹائم کیا ہے؟ 8 بجے سے 5 بجے تک، مختلف اوقات ہیں نا کارخانوں میں۔ اسماعیل صاحب کے کارخانے کا ٹائم کیا ہے؟ 8 بجے سے 5 بجے تک ہے، 10 سے 8 بجے تک۔ چلو انہوں نے اور چھٹی دے دی تاکہ آرام سے فجر پڑھ کے سو جائے، اس کے بعد اٹھ کے پھر آ جائے، یہ بھی انہوں نے اس کی چھٹی دے دی۔ اب اس کے بعد 10 سے 8 بجے تک، اب اس کے بعد اگر جو ٹائم کرے گا تو کیا ہوگا؟ اوور ٹائم۔ اوور ٹائم ہے نا۔ آفیشل ٹائم تو یہ ہے کہ سب کو ایک جیسا ملے گا، جو کام کر رہے ہیں، جو تنخواہیں سب کو مل رہی ہے، الگ سے نہیں ملے گا، تنخواہ کے علاوہ نہیں ملے گا۔ اوور ٹائم جب کرے گا تب علیحدہ سے ملے گا، تب ملے گا نا علیحدہ سے۔ کیوں؟ اب بعض لوگ آتے ہیں دعا کریں اوور ٹائم لگ جائے، اوور ٹائم لگ جائے، کیوں؟ تنخواہ کے علاوہ ملے گا۔ بچے ہیں، ذرا قرضہ ہے، پریشانی ہے، الگ سے ملے گا، گزر بسر ہو جائے گی آرام سے۔ کچھ تو دعا کراتے، کچھ جان بوجھ کے اوور ٹائم لگا دیتے۔ دیکھا آرڈر آیا ہوا دینا ہے، مشین خراب کر دی، کوئی اور مسئلہ کر دیا، وہ بات ایک الگ ہے، جان بوجھ کے اوور ٹائم۔ اب جو مالک کو تو کام دینا ہے نا، وہ تو بیچارہ کرائے گا، اوور ٹائم دے کے کرائے گا۔ تو یاد رکھیے آفیشل ٹائم اور اوور ٹائم۔ نماز 5 وقت آفیشل ٹائم ہے، 5 وقت نماز ہم پر فرض ہے، 5 وقت غوث اعظم پر بھی فرض، 5 وقت سلطان الہند پر بھی، 5 وقت داتا گنج بخش علی ہجویری، 5 وقت مجدد الفسانی، محبوب ربانی، قطب ربانی، محبوب سبحانی، غوث جیلانی، سب پر 5 وقت فرض۔ ہم نے کیا کیا؟ ہم نے آفیشل ٹائم ہی نہیں کیا۔ فجر پڑھی تو ظہر غائب، ظہر پڑھی تو عصر غائب، عصر پڑھی تو مغرب، مغرب پڑھی تو عشاء، اب فجر تو غائب ہی غائب ہے نا۔ اور انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے اوور ٹائم کیا، 5 وقت نماز پڑھی، لیکن غوث اعظم نے 40 سال عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی، ذکر اذکار بھی کیا ہے، تلاوت قرآن بھی کی ہے، نوافل بھی پڑھے ہیں، اللہ کی زر بھی لگائی ہے، راتوں کو جاگ کر اس کی توحید، اس کی تمہید کا اقرار کیا ہے، اس کی الوہیت کا اقرار کیا ہے، اس کا ذکر کیا ہے، اس کی محبت میں جاگے ہیں، اوور ٹائم کرتے رہے، اور ہم آفیشل ٹائم ہی نہ کر سکے۔ اور یاد رکھو جو اوور ٹائم کرتا ہے اس کو علیحدہ سے ملتا ہے۔ جب انہوں نے اوور ٹائم کیا، اللہ نے کسی کو غوث جیلانی بنا دیا، کسی کو مخدوم سمنانی، کوئی مجدد الفسانی تو کوئی محبوب ربانی، کوئی قطب ربانی تو کوئی اشرف المشائخ۔ یہ سب اوور ٹائم کرنے والے لوگ ہیں، یہ کام والے لوگ ہیں، ہم بیکار لوگ ہیں۔ ہم اپنا کام ہی نہیں پورا کر سکے جو کام ہمیں دیا گیا، اور یہ کام سے بڑھ کر انہوں نے کام کیا، اوور ٹائم کیا، اسی لیے ان کو یہ درجے مرتبے ملے۔ زندگی میں بھی نیک نام رہے، وصال کے بعد بھی نیک نام رہے۔ زندگی میں جہاں بیٹھ گئے وہاں رحمتیں نازل ہو گئی، وصال کے بعد مزار کے پاس بیٹھ جاؤ وہاں بھی سکون ہے، وہاں بھی رحمتیں۔ ذالک ھو الفوز العظیم، قرآن نے کہا یہ ہے بہت بڑی کامیابی۔ یہ ہے آفیشل ٹائم اور اوور ٹائم۔ تو ہمیں اوور ٹائم کرنا ہے۔ اب اوراد و وظائف جو آپ پڑھ رہے ہیں اوور ٹائم ہے، یہ آپ پہ فرض نہیں ہے، لیکن اللہ کی رضا کے لیے، اس کو راضی رکھنے کے لیے، اس کا قرب حاصل کرنے کے لیے یہ تمام چیزیں کر رہے ہیں۔ تو جو اس طرح کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی ایکسٹرا رحمتیں نازل فرماتا، برکتیں نازل فرماتا۔
اسی لیے ان بزرگان دین اولیاء کاملین کے دامن سے وابستہ ہیں۔ قرب الہی کے دو طریقے ہیں، ایک ہے عبادت و ریاضت، تقوی و پرہیزگاری، طہارت اور پاکیزگی، چلہ کشی، مجاہدہ، مکاشفہ، ریاضت، تمام چیزیں کرتے رہو، قرب حاصل ہو جائے گا۔ اور ایک طریقہ یہ ہے جو اس کے قریب ہو تم اس کے قریب ہو جاؤ، جو اللہ کے قریب ہو اس کے قریب ہو جاؤ، تمہیں بھی اللہ کا قرب حاصل ہو۔ بلا شبہ غوث اعظم اللہ کے قریب ہے، سلطان الہند اللہ کے قریب ہیں، داتا گنج بخش علی بیلی اللہ کے قریب ہیں، مجدد الفسانی اللہ کے قریب ہیں، قطب الدین بختیار کاکی اللہ کے قریب ہیں، بابا فرید اللہ کے قریب ہیں، سلطان المشائخ نظام الدین اولیاء محبوب الہی اللہ کے قریب ہیں، مخدوم سمنانی اللہ کے قریب ہیں، قطب ربانی طاہر اشرف جیلانی اللہ کے قریب ہیں، اشرف المشائخ سید احمد اشرف جیلانی اللہ کے قریب۔ یہ سارے اللہ کے مقرب ہیں، مقربین بارگاہ الہی ہیں۔ اب جو ان کے قریب ہے وہ اللہ کے قریب ہے، اور جو ان سے دور ہے وہ اللہ سے دور ہے۔ اسی لیے ان بزرگان دین اولیاء کاملین کا ذکر کرتے ہیں، اور یاد رکھیے جہاں صالحین کا ذکر ہوتا ہے وہیں رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ تو جہاں ان کا ذکر ہو وہاں رحمتیں ہوں، جہاں وہ مجسم آرام فرما ہو وہاں کتنی رحمتیں، وہاں کتنی برکتیں ہوں۔ آج کی مبارک اور مقدس محفل 11ویں شریف کے سلسلے میں منعقد کی گئی، اس محفل کو نسبت ہے سیدنا غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی حسنی الحسینی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات والا صفات سے۔ یہ محفل بھی ہمارے نزدیک مقدس ہے، محترم ہے، بابرکت ہے، اس لیے کہ یہاں نیک برگزیدہ بندوں کا ذکر ہو رہا ہے، اسی لیے رحمتوں کا نزول ہو رہا ہے۔ ان کی نسبت کو حاصل کرنے کے لیے اور اس نسبت کو مضبوط اور مستحکم کرنے کے لیے ان محافل کا انعقاد کیا جاتا ہے۔ قرآن نے کہا اجیب دعوت الداعی اذا دعانی فلیستجیبوا لی، جب پکارنے والا مجھے پکارے، کوئی وقت نہیں بتایا، جب بھی پکارے، جس وقت پکارے، میں دعا سنتا ہوں، قبول کرتا ہوں۔ تو ہمیں چاہیے کہ دعا مانگے اللہ کے محبوب بندوں کے وسیلے سے مانگے، ان اوقات میں مانگیں کہ جن اوقات میں دعا قبول ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے وسیلے سے کی گئی دعا ضرور قبول فرمائے۔ ان اوقات کو بھی نسبت ہے، ان مقامات کو بھی نسبت ہے، اور جس کو نسبت حاصل ہو جائے وہی اللہ کی بارگاہ میں مقبول۔ تو مقبول بندوں سے نسبت رکھو۔ اگر خالق کائنات کی بارگاہ میں قرب حاصل کرنا ہے، مقبول ہونا ہے، تو مقبولوں سے نسبت رکھو۔ محبوب ہونا ہے تو محبوبوں سے نسبت رکھو، اس لیے کہ وہ عبادت اور ریاضت کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کر کے مقامات حاصل کر چکے، مقرب باللہ ہو چکے، اللہ کے برگزیدہ بندے ہو چکے، مقامات درجات حاصل کر چکے۔ اب ان کے نقش قدم پر چلو گے تم بھی مقبول ہو جاؤ۔ آج کی اس محفل کا حاصل، اس گفتگو کا حاصل اور نتیجہ یہی ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مانگیں، طلب کریں، ان محبوب بندوں کے وسیلے سے طلب کریں، اور اپنے لیے دعا کریں، اپنے اہل و عیال کے لیے دعا کریں، اپنے عزیز و قارب کے لیے دعا کریں۔ فرمایا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے ان زبانوں سے دعا کرو جن زبانوں سے تم نے گناہ نہیں کیے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فدا کا امی و ابی، حضور ہمارے ماں باپ قربان، ہماری ایسی زبانیں نہیں جن سے ہم نے گناہ نہ کیے، کبھی نہ کبھی جھوٹ بولا ہوگا، غیبت کی ہوگی، بتقاضے بشریت انسان سے غلطی ہو جاتی، تو ہمارے پاس ایسی زبانیں نہیں۔ فرمائے سنو، تم نے دوسروں کی زبانوں سے گناہ نہیں کیے، انہوں نے تمہاری زبانوں سے گناہ نہیں کیے، تم ان کے حق میں دعا کرو، وہ تمہارے حق میں دعا کریں، اللہ تعالیٰ دونوں کی دعاؤں کو قبول کر لے گا، دونوں کی دعاؤں کو قبول کر لے گا۔ اس لیے یہ وقت ہے دعا کا کہ ہمارے ملک اور خصوصاً ہمارے شہر میں جو بلائے ناگہانی کہنا چاہیے یا آفت ناگہانی حادثات یہ ہو رہے ہیں، ہم سب کو چاہیے کہ ہم اس کے لیے دعا کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی نہ کسی کی دعا ضرور قبول کرے گا، انشاءاللہ یہ شہر پھر امن و امان کا گہوارہ بن جائے۔
اللہ رب العالمین ہم سب کو نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سچی محبت ہمارے دلوں میں پیدا فرمائے، اسی محبت میں زندہ رہیں اور اسی محبت میں موت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔